ضاقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، بتا رہے تھے. ہاں جی صاحب، میرے ایک دوست ہیں، نام لیں یا نہیں لیں؟ چھوڑو نام، مسئلے پہ آؤ. میرے ایک دوست ہیں ممبئی کے، تو انہوں نے اصول خر کی کتاب دیا ہے. مطلب پہلے تو انہوں نے اسکار کیا کہ تم لوگ نا نبی کے علاوہ نبی کے رتے بھر میں اماموں کی بات مانتے ہو، سمجھے؟ تو میں بولا یار فور ایگزامپل بتاؤ، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کے عالم کو یعنی کوئی کسی امام کی بات کو مانیں گے، تو غلط ہے. تو بولا کوئی حوالہ بتا. تو انہوں نے اصول خر کی ہماری کتاب بھیجا. جی تو اصول خر کی کتاب ہے تو عربی میں ہے، اور لیکن اس کی ٹائپنگ کر کے دیا ہے اس نے، لیکن ترجمہ تو ہوا نہیں ہے سر. ہمارے علماء کیے اس میں شاید یہ لکھا ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے، کہ اگر امام کا قول قرآن حدیث سے ٹکرائے تو ہم تعویل کریں گے، منسوخ مانیں گے. یہی ہے. لیکن میرے دوست نے بولا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ایسی باتیں ابھی مجھے یاد نہیں ہے. خیر میں سن چکا ہوں، اس لیے میں جواب جلدی دے دیتا ہوں کیونکہ مجھے بھی کہیں جانا ہے. تو ایک منٹ، میرا تو انہوں نے کیا بولا، انہوں نے یہ بولا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو نبی نہیں، امام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں، حدیث نہیں لیتے، امام کی بات کو یعنی امام کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دیتے. ایسا بولا انہوں نے جملہ. تو میں بولا حوالہ بھیجا، تو وہی اصول خر کی رد کر دیتے ہیں جیسا جملہ تو ہے نہیں. خیر میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی ہٹا دیتے، منع کر دیتے، امام کی کول کو لے لیتے تم لوگ، ایسا بول رہے. نہیں ایسا نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو جو سکھایا جاتا ہے وہ سن کے آ جاتے ہیں. یہ ریکارڈ ہونے دو اس کو، اور یہ شیئر کر دینا، ان تک بھی پہنچا دینا، باقی اپنے ساتھیوں تک بھی، تاکہ یہ حوالہ کوئی شیئر کرے تو پتہ چل لکھا گیا ہے. پہلی بات تو دیکھو، یہ قاعدہ یاد رکھو، جس کی کتاب ہے وہ سمجھاتا ہے. جی آپ ایک کتاب لکھو، اپنے دماغ میں آپ رکھو بات، اور وہ بات آپ لکھو. اب وہ بات کو میں پڑھوں اور میں بولوں اس کا مطلب یہ، آپ بولو ارے میں نے اپنے دماغ میں جو مطلب لے کر کے یہ کتاب لکھا ہوں وہ الگ مطلب ہے. آپ جو مطلب نکال رہے ہو وہ الگ مطلب ہے میری کتاب پڑھ کے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو کتاب لکھتا ہے مطلب وہ یا اس کی جماعت کے لوگ بتائیں گے. جی تو ہماری کتاب میں جو لکھا ہے کہ امام کے قول کے مقابلے میں قرآن حدیث آئے گی تو ہم تعویل کریں گے، منسوخ مانیں گے. ٹھیک ہے. اگر اس کا میننگ یہ نکلتا ہے کہ امام کے قول کے مقابلے میں ہم قرآن حدیث چھوڑ دیں گے، یہ بہت ہی غلط مطلب نکالا جا رہا ہے. بچوں کے دماغ میں غلط بات ڈالی جا رہی ہے. اس پہ پہلی دلیل میں دے دیتا ہوں کہ ایسا ہم نہیں کرتے. ہماری خود کی کتاب ہدایہ میں آپ کو بہت ساری جگہوں پہ یہ لکھا ملے گا کہ اس مسئلے پر امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں ہے، امام یوسف، امام محمد کے قول پہ فتویٰ ہے. تو جب ہم امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے قول پہ فتویٰ دے رہے ہیں امام کے قول کے مقابلے میں، کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ دلیل سے زیادہ نزدیک ہے شاگردوں کا قول. اس وجہ سے ہمارے فقہا اس پر فتویٰ دے دیتے ہیں اس مسئلے پر. اب امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں شاگردوں کے قول پہ فتویٰ دینے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت اور صحابہ، جس کی دلیل زیادہ قریب ہوئی قرآن، سنت، حدیث، صحابہ سے فتویٰ وہاں دیا جا رہا ہے. وجہ یہ بن رہی ہے کہ زیادہ دلیل سے نزدیک امام ابو حنیفہ کے مقابلے امام ابو یوسف کا فتویٰ فقہا کو نظر آ رہا ہے، اس لیے وہاں پر وہ فتویٰ دے رہے ہیں. اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ امام صاحب کے قول پہ ہم فتویٰ نہیں دیتے اگر قرآن حدیث سے زیادہ نزدیک شاگردوں کا فتویٰ ملے تو. لیکن اس کا یہ میننگ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کا جو قول تھا وہ قرآن حدیث کے خلاف تھا. ہم نے کہا زیادہ نزدیک، راجے، ترجیح اس کو دی جاتی ہے. بعد والے فقہا نے ترجیح اس کو دی جس کا فتویٰ زیادہ قریب سمجھ میں آیا فقہا کو. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں کہ امام صاحب کے قول کو لیتے ہیں، قرآن حدیث چھوڑتے ہیں. ہم تو شاگردوں کے فتوے پہ فتویٰ دے دیتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ قرآن حدیث کے زیادہ نزدیک ہے. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مطلب کیا ہوتا ہے اس قول کا؟ مطلب بات کا مطلب کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا اگر قول قرآن حدیث کے خلاف سمجھ آئے تو ہم تعویل کریں گے، منسوخ مانیں گے. اس کا میننگ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ پہلی بات تو فرماتے ہیں سب سے پہلا میں مسئلہ قرآن سے لیتا ہوں، پھر سنت سے لیتا ہوں، پھر صحابہ سے لیتا ہوں، پھر اجتہاد کرتا ہوں. تو جو مسئلے میں امام صاحب کے خود کے پاس قرآن اور حدیث ہے، اس مسئلے میں ہم قرآن حدیث کو
اپنے فہم کے مطابق امام ابو حنیفہ کے فہم کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ وہ مجتہد ہے. اس پہ دلیل کیا ہے؟ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جو فقہا ہوتے ہیں وہ حدیث کا معنی زیادہ جانتے ہیں. تو کیونکہ قرآن حدیث کا معنی مجتہد فقیہ زیادہ جانتا ہے مقابلے ہمارے، اس لیے جو مسئلے پہ ہم قرآن اور حدیث لیں گے اس مسئلے پہ امام ابو حنیفہ کے پاس قرآن حدیث ہوتی ہے، کیونکہ ان کا خود کا کہنا ہے میں قرآن حدیث سے مسئلہ لیتا ہوں. تو وہ جو ٹکرانا سمجھ میں ہمیں آئے گا وہ اصل میں منسوخ اس لیے ہوگا کیونکہ امام صاحب کے پاس آلریڈی قرآن حدیث سے دلیل ہوگی. جیسے ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، اگر ہم مسئلہ لینے جائیں تو ترمذی شریف اور صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ آگ پہ پکا ہوا کھانا کھاؤ تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ حدیث ہے اور اس کے مقابلے میں امام صاحب کا قول ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا فار ایگزامپل. اب یہاں پر کہا جائے، کوئی کہے گا دیکھو جسے نالج نہیں ہے عام سا لڑکا، دیکھو حدیث میں تو آتا ہے وضو ٹوٹ جاتا، امام صاحب کا فتویٰ ہے نہیں ٹوٹتا، تو ہم حدیث چھوڑ رہے ہیں اور امام صاحب کے قول کو لے رہے ہیں. یہی سمجھ آ رہا نا فی الحال تو، اگر اتنی بات پہ رک جاؤ تو. لیکن ہم آگے بڑھیں گے تو یہ پتا چلتا ہے کہ امام صاحب کے پاس حدیث ہے جو اس حدیث کو منسوخ کرتی ہے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ آگ پہ پکا ہوا کھانا سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ میننگ ہے اس عبارت کا کہ ایک حدیث جو ہم لے، ہماری تحقیق ہمارا فہم، اس کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ اور مجتہد ہونے کی وجہ سے، وہ اتھارٹی ہونے کی وجہ سے ان کا فہم اور ان کے پاس جو دلیل ہوتی ہے وہ اس حدیث کو منسوخ کرتی ہے. یہ میننگ ہے کہ امام صاحب کے پاس دلیل ہوتی ہے قرآن اور حدیث سے جو منسوخ کرتی ہے، جو ہم جس سے دلیل پکڑ رہے ہیں اس کو منسوخ کرتی ہے. اس لیے ہمیں بظاہر نظر آتا ہے ٹکراؤ ہے، لیکن اصل ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے. امام صاحب کے پاس آلریڈی دلیل ہوتی ہے قرآن حدیث سے ہماری دلیل کو منسوخ کرنے کی یا تعویل کرنے کی. تعویل کرنے کی جو دلیل ہے وہ امام ترمذی سے میں نے آپ کو بتایا کہ امام ترمذی فرماتے ہیں زیادہ مطلب جاننے والے فقہا ہے، تو ہم جو مطلب حدیث کا نکال رہے ہیں اس سے زیادہ ان کو سمجھ ہے، ان کو زیادہ فہم ہے. وہ ایک قاعدہ بھی عربی میں الکتاب و سنت علی فہم ہی السلف الصالح، کتاب و سنت کو ہم اسلاف کے فہم سے سمجھتے ہیں. تو مجتہد کا فہم اعلیٰ درجے کے ہوتا ہے ہمارے مقابلے بعد والے کے مقابلے. اس لیے جو تعویل کریں گے کیونکہ ان کو حدیث کا معنی زیادہ سمجھ میں آیا ہے ہمارے مقابلے. یہ 3 پوائنٹ مد نظر رکھتے ہوئے کوئی اس آڈیو کو سمجھے تو میرے خیال سے اشکال ختم ہو جاتے ہیں. چلیں ابھی مجھے جانا ہے، انشاءاللہ کبھی اور کوئی ٹاپک رہا تو فون کرنا. اوکے، ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، عیش و عشرت بڑھانے